بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخعی، جو کہ بہت سی حدیث کی کتابوں کے بنیادی راوی ہیں، جن سے تمام مکتبہ فکر روایات پیش کرتے ہیں، انہی کے بارے میں المعجم الکبیر للطبرانی میں روایت ہے۔ وہ اکثر فرماتے تھے، اگر بالفرض میں قاتلان سیدنا امام حسین میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں جانا نصیب بھی ہو جاتا، تب بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے اوپر نظر پڑی اور وہ فرماتے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کے نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، مگر وہ شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ سے قیامت میں ملاقات کرے گا تو ضرور آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ اس حالت میں تھے کہ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے مبارک پر گرد پڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں نے یہ دن رکھا اور بعد میں تصدیق ہوئی کہ اسی دن 61 ہجری 10 محرم کو سیدنا حسین کو شہید کیا گیا۔ ناظرین گرامی، ایسے شہزادے کو شہید کیا گیا جس کے تاجدار کائنات نے کئی مرتبہ سجدہ لمبا کیا، بعض دفعہ خطبہ چھوڑ دیا، کئی دفعہ نماز لمبی کی، بعض دفعہ جماعت چھوٹی کی۔ یاد رکھیے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی اور ان کے جاں نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوتی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سیدنا مولانا حسین کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، دنیا اور آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ روایت ہے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا، اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے، شہادت حسین سے پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل انبیاۃ البہقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن محصن نے اپنی دادی سے یہ روایت کی کہ انہوں نے کہا، امام حسین کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی۔ مجھے اس طرح یاد ہے کہ جب نواسہ رسول شہید کیے گئے تو اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے آنسو کی مانند ہو گیا تھا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب یزیدی فوج نے سیدنا حسین کو شہید کیا تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، جس سے خراساں، شام اور کوفہ کی گلیوں میں آب رواں کی صورت میں خون جاری ہوا۔ جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر کے کوفے میں لایا تھا تو جس جگہ امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا تو وہاں کی دیواروں سے ایسے خون جاری ہو گیا جیسے کہ کسی مشق سے پانی جاری ہوتا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے تو سورج گرہن لگ گیا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، آسمان پر دن کے وقت تارے ظاہر ہونے لگے تھے، جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ کہ جب مولا حسین کو شہید کیا گیا تو خون کی ایسی برسات ہوئی کہ ہمارے گھروں کے برتن خون سے گیلے ہو گئے۔ ابن جوزی سیرین سے روایت ہے کہ قتل حسین کے بعد 3 دن کے بعد آسمان سے سرخی ظاہر ہونے لگی۔ روایت میں آتا ہے، آسمان کا رونا ایسا تھا کہ آسمان کے جس حصے میں بھی نظر جاتی تھی
وہ سرخ ہی نظر آتا تھا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے، جب کسی کا غصے کی وجہ سے خون جوش مارتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار آسمان کی سرخی سے کیا۔ روایات میں کربلا کے ایک ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے جب نواسہ رسول کو شہید کیا گیا تو اس درخت سے کئی مدتوں تک خون رستا رہا، پھر کئی سالوں تک اس سائے سے خون کی بو آتی رہی۔ یہ درخت کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی کربلا میں نہر فرات کے پاس روزہ حضرت سیدنا عباس علمدار کے دائیں جانب خون کے آنسو روتا ہے، اور آج بھی اس درخت کی شاخوں سے خون کے نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ بے شک یہ واقعہ تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز اور دل خراش واقعہ ہے، جس پر یزیدیوں کے علاوہ اس دن پورے عالم کی ہر چیز غم حسین میں ڈوبی ہوتی ہے۔ آج بھی اس درخت سے خون ٹپکتا رہتا ہے جس پر سر انور سیدنا حسین کو رکھا گیا۔ بہقی نے جمیل بن عروہ سے روایت کی ہے کہ یزیدی فوج سیدنا امام حسین کو شہید کرنے کے بعد آپ کے لشکر کے اونٹ پکڑ کر لے گئے تھے۔ یزیدی فوج نے جب اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو پکایا تھا تو اس کا مزہ بہت ہی کڑوا تھا کہ کسی سے بھی گوشت نہ کھایا گیا۔ دوستو، نجات اسی میں ہے کہ اب بھی موقع ہے، جنتی سرداروں کی شان و شوکت کا اقرار کر لو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ بروز قیامت تمہیں بھی یزیدی لشکر کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر حساب دینا بھی ایک عذاب بن جائے گا۔ اے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے والدین، ہماری نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے سچی محبت عطا فرما۔ دشمنان اہل بیت اور بغض اہل بیت رکھنے والوں کو بھی ہم سے دور فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے تن من دھن سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر قربان ہو جائے۔